تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ عاصم کو آفس میں بھیجو۔ نیلی جینز پہ کالی شرٹ اور کالی لیدر کی چپل پہنے کیان نے اپنے ہاؤس کیپر کو کہا اور گھر کے اندر بنے آفس کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ یس سر۔ عاصم نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ شاہ نے عاصم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سگریٹ سلگائی۔ ایک گہرا کش لے کر اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر، اس منسٹر کا تو سمجھے کام تمام ہو گیا ہے، باہر مشکل ہی نکلے گا۔ اور وہ خبیث، وہ کہاں ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ سر کون؟ بلال لاشاری یا وہ سردار؟ دونوں۔ کیان نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سگریٹ کا دھواں اڑایا۔ سر، سردار کے لیے تو پی ایم سے بات چل رہی ہے، جبکہ بلال لاشاری یہاں ہی ہے، اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ سر کل سے روپوش ہو گیا ہے، جب سے اسے آپ کا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ تو تم مجھے یہ خوشی کی خبر دینے کے آئے ہو کہ وہ خبیث کہیں غائب ہے؟ عاصم، مجھے وہ دونوں چاہیے۔ یس سر۔ بی جان اور چاچو کیسے ہیں؟ سر وہ دونوں ٹھیک ہیں، اس وقت حویلی میں ہیں، آپ کے چچا میم کے لیے کافی پریشان ہیں۔ کیان نے ہنکار ابھرا۔ سر کام کا کافی نقصان ہو رہا ہے، کچھ بہت اہم فائلز ہیں جن پہ آپ کے سگنیچرز چاہیے۔ تم کام کو پینڈنگ میں مت ڈالو، جو ضروری فائلز ہیں لے آنا، میں سائن کر دوں گا۔ میں حیا کے پاس جا رہا ہوں، مجھے بلال اور سردار چاہیے۔ یس سر۔ ہاں جے ڈی، ایک کام کرنا ہے، جتنا پیسہ بولے گا اتنا ملے گا۔ اگر کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا تو نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ بلال لاشاری نے اپنے فارم ہاؤس کے آفس میں ٹیبل پہ ٹانگیں رکھی بات کر رہا تھا۔ ہاں بول یار، تیرا نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے میری جان؟ کام کیا ہے؟ جے ڈی نے بلال لاشاری سے پوچھا۔ کام تجھے بعد میں بتاؤں گا، بس تو اسٹینڈ بائی پہ رہے۔ ٹھیک ہے باس۔ اماں، ایسے لگتا ہے جیسے کتنے وقت گزر گیا ہے مجھے میری حیا سے ملے ہوئے، مگر آسرا ہے، کیان ہے اس کے ساتھ۔ رحمان صاحب آپ دیدہ ہو کے بی جان سے مخاطب ہوئے۔ اللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتا ہے رحمان، دیکھ کتنے سالوں سے میں تیرے انتظار میں تھی کہ تو اب آئے گا، تو اب آئے گا، پر تو نہیں آیا۔ تو جب ہی آیا جب میرے رب کو منظور تھا۔ تو غم نہ کر میرے بیٹے، دیکھ مجھے میرے کیان کا پتہ ہے، انہی ہاتھوں سے بڑا کیا ہے اسے معلوم ہے حیا کو کیسے ہر سرد و غم ہوس سے بچانا ہے۔ تو فکر مت کر، آ جائیں گے میرے بچے۔ میں نے عاصم سے بات کی ہے، کہہ رہا ہے جلد ہی آ جائیں گے دونوں انشاءاللہ۔ بی جان نے رحمان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے اماں جی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، کیان اور حیا کے زخم مندمل ہونا شروع ہو گئے۔ کیان اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا، نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ اور کالا ٹاٹرائے کا کوٹ پہنے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کالی لیدر کی کینچی چپل پہنے، اپنے دائیں پاؤں کو اضطرابی انداز میں ہلا رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے سگریٹ کے شغل کو بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ حیا جو بیج رنگ کے قمیض ٹراؤزر پہ کالے رنگ کی کشمیری شال اوڑھے، اپنے لمبے گھنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، شاہ کے پاس ٹی وی لاؤنج میں لیمپ کی روشنی میں شاہ کے نزدیک صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اسے شاہ سے کچھ منگوانا تھا، مگر اس کی دونوں میٹس کو کیان نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ اب میں خود خیال رکھوں گا، تم لوگ صبح آنا۔ حیا، تم اپنے روم سے باہر کیوں آئی؟ کیان نے صوفے کے پیچھے گردن موڑ کے حیا کو دیکھا، جو چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہی تھی، جس کے چہرے کے گرد بکھرے بال بدلیوں میں سے جھانکتے چاند کی مانند لگ رہے تھے۔ کیان نے صوفے کے پیچھے سے حیا کا ہاتھ تھام کے اسے آگے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا میں آئی ہوں؟ حیا نے صوفے کے پیچھے سے آگے کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی خوشبو سے مائی ڈیئر۔ شاہ نے حیا کا ہاتھ تھامے اسے بالکل اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ اس طرح کہ حیا کی کمر شاہ کے سینے کو چھو رہی تھی، جبکہ شاہ کا ایک ہاتھ حیا کو مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تم باہر کیوں آئی؟ شاہ نے الٹے ہاتھ کو بڑھا کر کارنر ٹیبل پہ رکھے ایش ٹرے پہ اپنی سگریٹ مس لی۔ میں تھک گئی ہوں یوں روم میں بیٹھ بیٹھ کے۔ آپ کی وہ لیڈیز باڈی گارڈز جو آپ نے میرے سر پہ سوار کی ہوئی ہیں، وہ مجھے ہلنے بھی نہیں دیتی۔
میرے پاؤں پہ تھوڑی نہ لگی ہے جو میں چل نہیں سکتی۔ حیا نے منہ پھلائے شاہ کے سامنے اپنے اندر کا غبار نکالا، جس پہ کیان نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ اپنی تصحیح کر لیں مائی گرل، میری کوئی لیڈیز باڈی گارڈ نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جب آپ ان کی بات نہیں مانیں گی تو میری غیر موجودگی میں وہ وہی کریں گی جو میں انہیں کہوں گا۔ شاہ بات کے دوران مسلسل حیا کے چہرے کے گرد بکھیرے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے حیا کو کنفیوز کر رہا تھا۔ کیان، ہم بابا اور بی جان کے پاس کب جائیں گے؟ حیا نے شاہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اسے سوال کیا، جو حیا کو اپنی گہری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ چلے جائیں گے۔ شاہ نے حیا کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑا جو چینل چینج کر رہی تھی۔ حیا میری طرف دیکھو، کیان نے حیا سے آہستہ آواز میں کہا۔ شاہ، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، حیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھو، بلکہ تم تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی، شاہ نے اپنے چہرے پہ ایک قاتلانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ حیا نے اپنی نظریں ترچھی کر کے کیان کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں واپس اسکرین کی طرف موڑ لیں۔ آپ نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا؟ حیا کے اچانک غیر متوقع سوال پہ کیان نے اسے دیکھا۔ کھایا تو تھا تمہارے ساتھ۔ کیان نے اس کے نزدیک اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ تو پھر مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں جیسے ابھی کھا جائیں گے؟ حیا نے ہکلاتے ہوئے کیان کی گرفت سے نکلنا چاہا پر نکل نہ سکی، اور کیان کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا۔ کیان، ہم بابا اور بی جان کے پاس کب جائیں گے؟ حیا نے شاہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اسے سوال کیا، جو حیا کو اپنی گہری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ چلے جائیں گے۔ شاہ نے حیا کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑا جو چینل چینج کر رہی تھی۔ حیا میری طرف دیکھو، کیان نے حیا سے آہستہ آواز میں کہا۔ شاہ، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، حیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھو، بلکہ تم تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی، شاہ نے اپنے چہرے پہ ایک قاتلانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ حیا نے اپنی نظریں ترچھی کر کے کیان کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں واپس اسکرین کی طرف موڑ لیں۔ آپ نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا؟ حیا کے اچانک غیر متوقع سوال پہ کیان نے اسے دیکھا۔ کھایا تو تھا تمہارے ساتھ۔ کیان نے اس کے نزدیک اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ تو پھر مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں جیسے ابھی کھا جائیں گے؟ حیا نے ہکلاتے ہوئے کیان کی گرفت سے نکلنا چاہا پر نکل نہ سکی، اور کیان کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا۔ سوری ڈیئر، آپ کے لیے میری نیت بالکل نہیں بھر سکتی، اور جبکہ میں تو آپ سے مستفید بھی نہیں ہوا ہوں، سوکھے سے کام چلا رہا ہوں۔ ذرا اپنے ان دشمنوں کو ٹھکانے لگا لوں، ساتھ ساتھ آپ کی تھوڑی صحت بنوا لوں تاکہ آپ ہمیں برداشت تو کر پائیں، پھر کھاؤں گا، شاہ نے حیا کے کان کے نزدیک سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبائے کہا۔ شاہ کی اس بات پہ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے کیان کے حصان سے نکلنا چاہا مگر نہ نکل سکی۔ اچانک اسکرین پر 50 شیڈز کا ایلی گولڈنگ کا گانا لگا، جس کے اسکرین پہ نمودار ہوتی ویڈیو دیکھ کر حیا کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ حیا نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ اچانک حیا نے شاہ کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا جو اس کا منتظر تھا۔ میں آئی۔ حیا نے کچھ پل شاہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے اس نے تھامتے ہوئے حیا کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ مجھے نہیں آتا، حیا نے شاہ کی طرف دیکھا۔ تو مجھے کون سا آتا ہے مائی ڈیئر، بس میرا ہاتھ تھامے رکھنا، باقی جو کروں گا وہ میں کروں گا، شاہ نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبائی اور جوڑے سے حیا کے بال آزاد کر دیے۔ نہیں، کیان نے بنا اس کا جواب سنے حیا کو کمر سے اونچا کر کے اس کے دونوں پاؤں اپنے پاؤں کے اوپر رکھ دیے، پھر حیا کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کر اپنا ایک ہاتھ حیا کی کمر گرد حمائل کیے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر
ایلی گولڈی کی خوبصورت آواز میں حیا کے ساتھ دھیمے دھیمے اپنے قدم چلانے لگا. یو آر دا لائٹ, یو آر دا نائٹ, یو آر دا کلر آف مائی بلڈ, یو آر دا کیور, یو آر دا پین, یو آر دا اونلی تھنگ آئی وانا ٹچ. نیور نیو دیٹ اٹ کوڈ مین سو مچ, سو مچ. اب کیان نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑ کے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا. یو آر دا فیئر, آئی ڈونٹ کیئر, کاز آئی ہیو نیور بین سو ہائی. فالو می تھرو دا ڈارک, لیٹ می ٹیک یو پاسٹ our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do. کیان نے اپنے لب حیا کے ماتھے پہ رکھ دیے اور پھر سے حیا کو لیے دھیما دھیما ڈانس کرنے لگا. اس دوران حیا کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کیان کی نظروں سے پگھل رہی تھی. Love me like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I have got to find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head is spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head is spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? شاہ نے اپنا سر حیا کے کندھے پہ رکھ دیا. Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. کیان, شش. شاہ نے حیا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیے آتش دان کے نزدیک رکھے فلور کشن پہ احتیاط سے لٹا دیا. شاہ نے حیا پہ جھکتے ہوئے اپنے پیاسے لبوں کی تشنگی مٹائی. کچھ لمحوں بعد شاہ نے اپنا سر اٹھایا تو حیا کپ کپا رہی تھی. Love me like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? ریلیکس. کیان کوہنی کے پل اس کے نزدیک دراز ہوا تھا. کیان نے اس کی لال ہوتے چہرے اور کپکپاتے ہوئے لب کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا. شاہ. حیا نے ہکلاتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا. جی میری جان. شاہ کی پھر سے رگیں ظرافت پھڑکی اور حیا کے کان کے نزدیک پھر سے سرگوشی کی. یہ ایلی مجھے بار بار اکسا رہی ہے. اگر میں نے مزید کچھ کیا تو آئی ایم شیور تم اپنے ہوش و حواس کھو دو گی. کیان کے چہرے پہ گھمبیر مسکراہٹ تھی. وہ بہت گہری نظروں سے حیا کی منو بوجھ تلے جھکتی لرزتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو. حیا نے اپنے چہرے پہ پڑتی شاہ کی گرم سانسوں سے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کیا. حیا نے کیان کے حصار سے نکلنا چاہا پر وہ اسے اپنی قید میں لیے ہوا تھا. حیا کو اپنے آپ سے شاہ کے پرفیومز کیرون پائر کی خوشبو آ رہی تھی. شاہ, آئی ٹولڈ یو آئی وانٹ سم اسینشیل تھنگس. واٹ؟ اتنے خوبصورت ماحول میں حیا کے منہ سے ایسی بات سن کے کیان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی. تھینک گاڈ تم نے اپنا جملہ بدل لیا, ورنہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تم کہو گی مجھے واش روم جانا ہے. جلدی سے باہر آ جاؤ, اب میری شریک حیات نے پہلی بار کچھ مانگا ہے تو کیان علی شاہ وہ لے کر نہ دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیان نے حیا کو ہاتھ سے تھام کے کھڑا کیا, اس کے بال سنوارے, پھر اس کی شال ٹھیک کی, ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اور سگریٹ اٹھائی اور حیا کا ہاتھ تھامے باہر پورٹیکو میں اپنی بینٹلے کا دروازہ حیا کے لیے کھولا.
اسے بٹھا کے دوسری سائڈ سے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ قیان کی گاڑی کے ساتھ ہمہ وقت تیار گارڈز کی گاڑی بھی نکلی۔ قیان نے گھڑی میں دیکھا جو رات کے 9 بتا رہی تھی۔ اب بتائیے محترمہ، آپ کا خادم آپ کو کہاں لے کر جائے؟ شاہ نے نظریں سامنے مرکوز کیے، اسٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے تھامے دوسرے ہاتھ میں حیا کے ہاتھ کو تھام لیا اور گاہے بگاہے حیا پہ اپنی نظریں ڈال لیتا۔ قیان نے ایک مشہور شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکی۔ اب بتاؤ مجھے کیا چاہیے، میں تمہیں لا کے دوں، کیونکہ میں ابھی تمہیں اتنا چلانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ باہر اس لیے لے آیا ہوں تاکہ تم تھوڑا فریش ایئر لو۔ اب جلدی سے بتاؤ تاکہ ہم اسی ڈپارٹمنٹ میں چلیں۔ شاہ میں خود چلی جاؤں گی، آپ بس مجھے پیسے دے دیں۔ قیان نے اپنا والیٹ حیا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب بتاؤ کیا لینا ہے؟ حیا میں وہاں تمہیں لے کر جاؤں؟ شاہ میں خود لے لوں گی، آپ یہیں رکیں۔ نو وے، تم اکیلی کیوں جاؤ گی؟ میں جو ہوں۔ شاہ نے اپنی طرف کا دروازے سے باہر نکلتے ہوئے حیا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ۔ نہیں میں کل لے لوں گی، وہ رضیہ آئے گی، میں اس سے منگوا لوں گی، آپ واپس چلیں۔ حیا واٹس رانگ ود یو؟ قیان نے حیا کو غصے سے دیکھا۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا تم اکیلے نہیں جا سکتی، قدم قدم پہ میرے دشمن بیٹھے ہیں، اور ایسا کیا ہے جو تم میرے ساتھ جا کے نہیں لے سکتی؟ تم میرے بجائے ایک نوکرانی کو پریفرنس دے رہی ہو، اور جس چیز کی تمہیں ابھی ضرورت ہے وہ تم صبح کیسے لوگی؟ شاہ نے اپنی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی حیا کو دیکھا اور پھر کچھ سمجھ آنے پر شاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی اور وہ فرتا جذبات سے گاڑی میں بیٹھی حیا کو سینے سے لگا گیا۔ تم اللہ کا بہترین تحفہ ہو میرے لیے حیا، تم اپنے نام کی طرح حیا کا پیکر ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ حیا نے اس کایا پلٹ پہ شاہ کو دیکھا۔ ابھی تو آپ مجھے ڈانٹ رہے تھے، تب مجھے پتا نہیں تھا تمہیں کیا چاہیے تھا، پر اب پتہ چل گیا ہے تمہیں رات کے اس وقت کیا چاہیے ہنی۔ قیان نے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی احتیاط سے باہر نکال لیا، پھر لفٹ کے ذریعے اسے ہائپر اسٹار پہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں لے آیا اور حیا کے کان کے نزدیک آہستہ آواز میں کہا، اگر تم مجھے پہلے سے بتا دیتی تو میں اب تک لا بھی دیتا۔ شاہ نے حیا کے سرخ ہوتے کان دیکھتے تو چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اگر میری مدد چاہیے تو میں آؤں؟ نہیں، یہ کہہ کے حیا جلدی سے اندر چلی گئی۔ پاگل! قیان حیا کی حرکت پہ ہنستے ہوئے باہر کھڑا فون پہ اپنے میسیجز چیک کرنے لگا۔ تبھی موقع کی تلاش میں کھڑا ایک انسان قیان کے نزدیک سے گزرتا ہوا اندر لیڈیز ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے لیے جادو کی پڑیا کھڑی تھی۔ یہ ایک پک ڈیلیٹ کرنی ہے، ہو نہیں رہی، میرا موبائل ہیک ہے، جسٹ اگنور اٹ۔ حیا ریکس میں سے کچھ ضروری چیزیں نکال کے اپنی باسکٹ میں ڈال رہی تھی، جب ہی کسی نے حیا کی کمر کے ساتھ کچھ لگایا۔ ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا، بنا شور کیے دوسرے دروازے کی طرف چلو اور نارمل ہو کے چلو، ورنہ میرے آدمی باہر تمہارے شوہر کے نزدیک ہی ہیں۔ حیا اس کی بات سن کے پہلے ہی خوف کی لپیٹ میں تھی، وہ دوسرے راستے کی طرف سے باہر جانے لگی۔ چلتی جاؤ پارکنگ تک، یہ شارٹ ہے، یہاں سے چلو۔ حیا کا دل تیز دھڑک رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا اس کی جان اور عزت دونوں خطرے میں تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک انٹی اور اس کی بیٹی اسے غور سے دیکھنے لگی، مگر نفس نفسی کے اس دور میں ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ وہ سیدھی گزر گئیں۔ جس طرف سے یہ گن مین اسے لایا تھا وہاں رش کم تھا۔ اچانک ایک گاڑی حیا کے سامنے رکی۔ بیٹھو اس میں۔ حیا کے قدم من کے ہو گئے تھے، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گاڑی نہیں اس کی میت کی گاڑی ہے جس میں بٹھا کے اسے دفنایا جائے گا۔ حیا اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ شدید سردی میں بھی حیا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اچانک کسی نے گن مین کا کندھا ہلایا، چونکنے پر وہ جیسے ہی پلٹا، بنا اسے موقع دیے کسی نے اس کے منہ پر زوردار مکہ جڑا، جس سے وہ دوسری گاڑی کے بونٹ پہ زور سے گرا۔ میں اپنی بیوی کو ایک قدم نہیں چلاتا اور تو نے اسے اتنا پیدل چلا دیا۔ شاہ کی آواز سے حیا کو لگا جیسے اس کی زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ ایک دم سے پلٹی۔
شاہ! حیا بھاگ کے کیان کے سینے سے لگ گئی۔ کیان نے بھی اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں نا۔ شاہ نے حیا کے ماتھے میں مہر محبت ضبط کی، کبھی بالوں پہ کبھی اس کے رخسار پہ جو چپ نہیں کر رہی تھی۔ حیا ریلیکس، میں آ گیا ہوں نا مائی ڈیئر، چلو چپ ہو جاؤ۔ تمہاری قسم حیا، جان اگر تم ابھی چپ نہیں ہوئی تو جتنے تمہارے آنسو گر رہے ہیں اتنے ہی ٹکڑے اس آدمی کے کر دوں گا۔ حیا نے نام سر ہلایا اور شاہ کی قمیض مضبوطی سے تھام لی۔ گھر چلیں شاہ، حیا نے ہچکیوں کے درمیان شاہ سے کہا۔ چلتے ہیں میری جان، پہلے اس سے تو دیکھ لوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے گاڑی کے نزدیک گرے ہوئے آدمی کو اٹھایا جو اس کے ایک ہی مکے سے ڈھیر ہو گیا تھا۔ کیان نے اسے پھر سے اٹھا کے اس کے چہرے پہ بے دریغ تھپڑ مارے۔ میری بیوی کو ڈراتا ہے ہاں؟ شاہ نے اس کا سر گاڑی کے بونٹ پہ پھر مارا۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک فیملی اور کچھ لڑکے تماشا دیکھنے لگے، جو پاس کھڑی حیا کو روتا دیکھ کر سمجھے کہ لڑکی کو لگتا ہے چھیڑا ہے جب ہی پٹ رہا ہے۔ شاہ جو غصے میں پاگل ہوئے سے مار رہا تھا، کسی کے سیکیورٹی کو کال کرنے پر وہاں سیکیورٹی آ گئی، مگر جب انہوں نے وہاں پہلے سے 5 باڈی گارڈز دیکھے تو کیان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر کیان کے باڈی گارڈز نے انہیں آگے نہیں آنے دیا۔ مگر جب شاہ کی آخری کک سے وہ آدمی نہیں اٹھا تو شاہ نے پلٹ کر حیا کو دیکھا جو ابھی تک بنا آواز کے رو رہی تھی۔ کیان نے اس کے پیچھے کھڑے 2 لڑکے دیکھے جو لڑائی کم اور حیا کو زیادہ گھور رہے تھے۔ چیز تو ہے جب ہی اس نے چھیڑا ہوگا اور اس کی مار پڑی ہوگی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالی ماری۔ شاہ ایک دم سے پیچھے پلٹا۔ اسے ان کی آواز سنائی نہیں دی تھی، مگر بات کرنے کے انداز اور ان کی خباثت سے بھری نظروں سے شاہ نے کچھ آخذ کر لیا تھا۔ پھر حیا کے نزدیک گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور حیا کے پیچھے کھڑے اس لڑکے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ پھر بنا اسے کچھ کہے شاہ کے چہرے پہ ایک دلفریب مسکراہٹ چھائی۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے منہ پہ مارا، یہ کیان علی شاہ کی بیوی پہ بری نظر ڈالنے کے لیے۔ یہ کہہ کے کیان لوگوں کے رش کے بیچ میں سے حیا کو نکال کے سائڈ پہ کرنے لگا۔ سر، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ آپ نے ہمارے مال میں آ کے ایک نہتے شہری کو بری طرح زد و کوب کیا ہے۔ شاہ نے اس کی بات پہ اپنے ماتھے پہ آئے بلوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا، پھر ایک غصے سے بھری گھوری سے اسے نوازا۔ فریدون؟ جی سر۔ ان کی جو بھی فارمیلٹیز ہیں اسے پوری کرو، اور تم تینوں اس نمونے کو لے کر آؤ اور اس کے کھلونے کو بھی۔ یس سر۔ وہ تینوں اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالنے لگے، جبکہ کیان کی بینٹلے گارڈز نے پارکنگ سے نکال کے شاہ کے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ کیان نے پہلے حیا کو بٹھایا، اس کی سائڈ کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بھی بیٹھ کر گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ مین سڑک پہ تیزی سے بھگاتے ہوئے کیان نے حیا کو دیکھا جو بنا آواز کے رو رہی تھی۔ کیان نے گاڑی سائڈ پہ روکی۔ حیا؟ شاہ نے حیا کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے حصار میں لے لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شاہ نے اس کی آنسوں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیان۔ یہ کہتے ہوئے حیا کیان کے سینے میں چھپ گئی۔ شاہ نے اسے اپنے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا اور زور سے اپنے بازو میں بھینچے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ حیا کو اس حصار میں جو اپنے لیے تحفظ ملتا تھا وہ دنیا کی کسی جگہ میں نہیں ملتا تھا۔ شش، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حیا یہاں دیکھو۔ کیان نے اپنے سینے سے لگی حیا کو اپنے سامنے کیا، اس کے چہرے پہ بکھرے بال پیچھے کیے اور چہرے پہ آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ حیا نے ایک بار پھر اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب رونا مت شاہ، مجھے گھر جانا ہے۔ شاہ نے ہنکار ابھرا، پھر حیا کی طرف رخ کر کے اس کے نزدیک ہوا کہ حیا کو اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے گرد پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے حیا کی طرف سے سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی تیز سے بھگاتے ہوئے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ گاڑی پارک کر کے کیان نے اپنی طرف سے اتر کر حیا کی سیٹ بیلٹ کھولی جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر بنا اسے موقع دیے شاہ نے اسے اپنی مضبوط بازو میں اٹھائے اندر کی جانب چل دیا۔ شاہ میں خود جاؤں گی، حیا منمنائی۔ ہاں جا سکتی ہو، پر میں نہیں چاہتا ابھی تم چلو، ویسے بھی آج تم نے ضرورت سے زیادہ چل لیا ہے۔ کیان نے اسے اپنے بازو میں اٹھائے، اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر
اپنے جبڑے کو زور سے بھینچا، سیدھا اپنی خوابگاہ میں جا کے حیا کو احتیاط سے بیڈ پہ بٹھایا، پھر انٹرکام پہ اپنے ملازم کو حیا کے لیے جوس لانے کا کہا، پھر حیا کی طرف پلٹا اور کچھ پل گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا جو بیڈ پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر بھی وہ متوجہ نہ ہوئی۔ شاہ نے ملازم سے جوس کا گلاس تھام کے حیا کے سامنے کیا۔ تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہے، اسے فوراً پیو، کیان نے اس کی طرف جوس بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حیا نے اپنی جھیل سی آنکھیں کیان کی طرف اٹھائیں۔ کیان اس کے برابر میں بیٹھ کر جوس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ پیو ہنی، ورنہ پھر میں جس طرح پلاؤں گا نا وہ شاید تمہیں پسند نہ آئے، اس لیے پی لو شابش۔ شاہ نے ایک بار پھر اس کے لبوں سے جوس لگایا۔ اس بار حیا نے گھونٹ بھر لیا۔ حیا نے جوس تھامنا چاہا تو شاہ نے اسے نہیں دیا۔ میں خود پلاؤں گا۔ شاہ نے ایک بار پھر اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح مڑے لبوں کے ساتھ گلاس لگایا، جنہیں دیکھ کر شاہ کو خود ایک پیاس لگ گئی تھی۔ سارا جوس پلا کے کیان نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ حیا تم بیٹھو، میں ایک 5 منٹ میں آیا، یہ کہہ کے حیا کا جواب سنے بنا باہر پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا۔ پھر نزدیکی اسٹور سے حیا کی مطلوبہ چیزیں اپنے اندازے سے لے کر گھر واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر شاہ نے حیا کو دیکھا جو کمرے میں نہیں تھی۔ کیان نے واش روم چیک کیا، وہ بھی کھلا تھا۔ بیڈ پہ صرف حیا کی شال پڑی تھی۔ پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ بند دیکھ کر کیان بنا نوک کیے کھول دیا، جہاں وہ بنا دوپٹے اور سویٹر کے الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے سے حیا ایک دم سے پلٹی۔ جہاں حیا نے اسے کھڑا دیکھا وہیں کیان گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ حیا ایک دم سے پیچھے ہوتے ہوتے الماری کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جب تک میں اپنے بہت ضروری کام نمٹا نہیں لیتا میرے سامنے ایسے مت آیا کرو۔ حیا کیان علی شاہ کے میرے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ شاہ نے اپنی گہری نظریں اس کے راز افشا کرتی شیفون کی قمیض پر ڈالی۔ حیا کا شاہ کی بات پہ رنگ اڑ گیا۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا وہ یہاں چینج کرنے اسی لیے تو آئی تھی کیونکہ چہرہ دھونے سے شیفون کی قمیض آگے سے ساری گیلی ہو گئی تھی، جس سے اس کے سارے نشیب و فراز افشاں ہو رہے تھے۔ حیا ایک دم سے شاہ کی سائڈ سے نکلتی مگر کیان نے اسے دونوں طرف سے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ کیان کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا اٹھے۔ شاہ مجھے آپ جانے دینا، آپ مجھے کنفیوز کرتے ہیں۔ حیا نے راہ فرار نہ پا کر کیان کے سینے میں پناہ لے لی۔ او نو، دس از فاؤل۔ شاہ آپ باہر جائیں، پلیز مجھے چینج کرنا ہے۔ حیا نے اس کے سینے میں ہاتھ جمائے اسے ہلکی آواز میں کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ کیان نے اس کی قمیض کا گھیرا پکڑا۔ نہیں کیان، حیا کے چہرے پہ خون سمٹ آیا، وہ اس کے بازو میں مچلی۔ حیا میں نے تو پہلے بھی۔ شاہ آپ اگر باہر نہیں گئے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اوکے ڈیئر، اب تم ہیلپ نہیں چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کے شاہ نے حیا کی سراہی دار گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ میں آفس میں ہوں، تم تھوڑا ریسٹ کرو، اور ہاں یہ تمہارا ضروری سامان میں اپنے اندازے سے لے آیا ہوں، اگر صحیح نہیں لگے تو بتا دینا، صبح اور لا دوں گا۔ شاہ نے حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ حیا نے جھپٹنے والے انداز میں تھام لیا۔ چیک تو کر لو، کیان نے پھر چھیڑا۔ شاہ پلیز۔ اوکے ڈیئر، بائے۔ کیان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ یہ سب جان کر حیا کا دماغ پٹانے کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اس بات کے بارے میں نہ سوچے۔ ہاں جی، کچھ بکا اس نے؟ کیان نے فریدون سے پوچھا۔ نہیں سر، سوائے اس کے کہ اس نے میم کو کسی سے پیسے لے کر اغوا کرنے کے لیے سپاری لی تھی، اور مال میں اس کے پاس گن نہیں تھی بلکہ وہ ایک لکڑی کی اسٹک تھی جسے میم کو گن کا کہہ کے ڈرا رہا تھا۔ اچھا۔ شاہ اچھا کو لمبا کیا، پھر اپنی سگریٹ سلگائی، ایک گہرا کش لیا اور سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا۔ تجھے کیا لگتا ہے
جو تو کہے گا میں مان لوں گا۔ فریدون، ڈرل مشین لاؤ۔ یس سر۔ ڈرل مشین کے نام پر وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ سر پلیز مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیان کے اشارے پہ فریدون نے ڈرل مشین چلا کے اس بندے کے ہاتھ کے نزدیک کی۔ میں بتاتا ہوں، پلیز اسے مجھ سے دور رکھو۔ بتاؤ۔ دیکھے سر، مجھے جے ڈی صاحب نے بھیجا تھا بلال لاشاری کے کہنے پر۔ صبح اس کے باپ کے کیس کی سنوائی ہے، وہ میم کو اغوا کر کے بدلے میں آپ سے کیس واپس لینے کا بولے گا۔ سر میں نے میم کو کچھ نہیں کہا، اب مجھے جانے دو۔ سر اس کے فون پہ کال آ رہی ہے، جے ڈی کالنگ۔ فون اٹھاؤ اور اس کے کان سے لگاؤ اور بولو تم نے اسے اغوا کر لیا ہے اور اسے اسی جگہ بلاؤ جہاں تم لوگوں نے پلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر اس آدمی نے سب کچھ کیان کے کہنے پر فون پر جے ڈی سے کہہ دیا۔ سر اب میں نے کہہ دیا ہے، اب مجھے چھوڑ دیں۔ کیان اس کی بات نظر انداز کر کے فریدون سے مخاطب ہوا۔ فریدون اس کی جب تک خاطر مدارت کرنا جب تک حیا کے ایک ایک آنسو کا بدلہ نہ اترے، اور باقی سب کو بولو تیار ہو جاؤ، آج ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ شاہ کے چہرے پہ ایک دم سے سختی اتر آئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔